بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین یہ جو سیگمنٹ یا یہ جو ٹرانسمیشن رمضان الکریم پیش کی جا رہی ہے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب مزید کچھ آپ کی ہم ایسے مہمانوں سے ملاقات کرائیں گے جو نہ صرف سماجی شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں اور خاص طور پہ کار خیر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو نہ صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے جو بزنس فورم ہے اس کے یعنی سربراہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے ممبر ہیں، ساتھ ساتھ بیگ گروپ آف کمپنیز جو ہے اس کے روح رواں ہیں، اور میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے جو کہ ٹرمنلی ال بچے جو کینسر کے یا ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں علاج نہیں ہو سکتا، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ میک اے وش فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس ہے. خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ایک اور مہمان شخصیت موجود ہے، ان کا تعلق طب کے شعبے سے ہے، پیڈیاٹریشن ہیں، بچوں کی ڈاکٹر ہیں. صحت کے حوالے سے صحت کے مسائل پہ ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ خان صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین تشریف فرمائیں، اور سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی ہم جو ہے نا وہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا. اشتیاق بیگ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اشتیاق بیگ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ایک لمبی اسٹرگل کے بعد اب جا کے آپ کی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی. یہ کیسا فیل کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. دیکھیے اٹس ناٹ دیٹ کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، بٹ واٹ از گڈ فار پاکستان. تو میں ہمیشہ سب سے یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے. 2 دن پہلے سے شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے اور میں نے ان کو فیصل بیس پہ ریسیو بھی کیا اور میں ان کے ساتھ بھی تھا. اور یقین کریں کہ اس سے پہلے بھی وہ جب بھی میرے گھر آئیں یا کراچی آئیں، کراچی کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اور آلویز ہی سیٹ کہ جی میں کراچی کو لاہور بناؤں گا. اور آتے کے ساتھ حالانکہ ان کا پرائمری اس پر جو وزٹ تھا وہ قائد کے مدار پہ حاضری دینی تھی، مگر سی ایم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے 2-3 پروجیکٹس کو ریویو کیا. گرین لائن کا منصوبہ شاید آپ کو ڈاکٹر صاحب معلوم ہو کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور سے جو رک گیا تھا، جتنا جہاں تک بنا تھا وہیں میری کئی دفعہ بحث بھی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف K4 ایک منصوبہ ہے واٹر کا، پانی کا، اس کا بھی نواز شریف صاحب کے دور میں تھا. پیسے ویسے بھی آئے مگر اب وہ کلوز ہو گیا تھا. تو ان دونوں دنوں پہ ہوا. کچھ بسز دینے کا وعدہ کیا انہوں نے، مطلب وفاق کے فنڈ سے بسز مزید دی جائیں. انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ K4 کو بھی آپ شروع کریں. اور جاتے وقت جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اشتیاق صاحب میں آتا جاتا رہوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی کو میں نے کچھ کر کے دیکھنا ہے. اور اس بار لاسٹ الیکشن میں شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک حلقہ تھا 249، وہاں سے کھڑے بھی ہوئے تھے شہباز شریف صاحب، بٹ بعد میں پھر وہ بیسکلی قادر مندوخیل صاحب اس پہ جنہوں نے اس دفعہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، لیکن فیصل واڈا وہاں سے جیت گئے تھے. سیٹ کہی جا رہی تھی، سیٹ کہی جا رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی تھی ایگزیکٹلی، اور وہ جو سیٹ تھی اور وہ اس دفعہ بھی اگر مفتاح اسماعیل اس پہ جیتنے کے بہت زیادہ چانسز بن رہے تھے مفتاح صاحب کے. لیکن مجھے اس بار یہ خوشخبری سے اگر دیکھے گئے کہ اشتیاق صاحب رابطے میں رہیں اور میں کراچی سے ضرور کراچی سے دوبارہ الیکشن لڑیں. دیٹ از اے گڈ تھنگ فار کراچی. چلیں سر اب مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے پارٹی جوائن کی تھی اس وقت حالات بڑے خراب تھے، امید کوئی نہیں، آپ کو امید تھی کہ یہ دوبارہ پاور میں آ جائیں گے؟ دیکھیے بلند صاحب ٹو بی ویری فرینک، میرے دوست مجھ پہ ہنسا کرتے تھے کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اس وقت آپ نے پارٹی نکل رہے ہیں، ایک واحد آدمی ہے جو ٹائٹینک پہ سوار ہونے جا رہا ہے. سر آپ نے بڑی فائٹ کی ہے، فورمز پہ آ کے آپ ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، تمام لوگوں کو فیس کرتے رہے ہیں اپنے ٹی وی پروگرامز. یہ 3.5 سال بڑے مشکل گزرے ہیں کیونکہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھی کیا مجھ کو کافی. مگر دیکھیں ہوا یہ کہ میں ہمیشہ نواز شریف صاحب سے بھی لندن میں بھی مل کے آیا تھا اور 1-1.5 گھنٹہ میری ملاقات رہی. میرا بلیو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں صاحب ایسے تھے جو کراچی کے اندر امن لے کے آئے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ نہیں کہ اس سے پہلے کراچی کے حالات اتنے خراب تھے اور پھر یہاں پہ کراچی آپریشن ہوا اور اس کے بعد کراچی کا امن بھی آیا اور کراچی کی روشنیاں بھی آئیں. کیونکہ نون کے زمانے میں 12,000 میگا واٹ بجلی جو تھی
وہ سسٹم کو دی گئی تو دیکھیے ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ گھر پہ کبھی بیٹھ نہیں سکتا, وہ ہمیشہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کرے. شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں تو اس وقت مزے کی چیز یہ ہے کہ صبح 8 بجے شروع کرتے ہیں, رات کے 11-12 بجے تک لگے رہتے ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے ان کی جو چیز مجھے پسند آئی, وہ جتنے دن ابھی ہوئے ہیں, 4 دن ہوں 5 دن ہوں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو انتقامی کارروائیوں کا کبھی کسی کو انتقامی کارروائی کسی کو جیل میں ڈالوں گا, کسی پہ مقدمے چلاؤں گا, کسی کو پولیس میں ڈالوں گا. لوگ چور ہیں, بزنس مین چور ہیں, کیونکہ اگر ہم اپنی پوری انرجی جو ہے اس چیز کے اوپر صرف کر دیں گے تو پھر پاکستان کی تعمیر کیسے ہوگی, ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. بالکل اشتیاق بھائی آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ ہیڈ لائن نیوز کا, اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے. یہیں سے ناظرین دیکھتے رہیے یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے اور ان سے جان رہے ہیں ان کی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجدہ خان موجود ہیں, اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہیں اور سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم نے بات کی ذرا کی سیاسی مصروفیات کے حوالے سے, اب تھوڑی سماجی جو آپ کی سوشل ورک ہے ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. میک اے وش فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے, اور ایسے بچوں کی خواہشات جو کہ جن کا شاید اس دنیا میں کم وقت رہ گیا, وہ چاہے جس چیز کی فرمائش کر دیں. اگر وہ کہیں گے کہ مجھے جیٹ پلین میں بیٹھنا ہے, یا یہ کہ مجھے آرمی میں جانا ہے, یا مجھے پائلٹ بننا ہے, وہ جس قسم کی فرمائش کی جاتی ہے, اگر ان کو ایک خط بھی موصول ہو جاتا ہے تو اس بچے کو ٹریس کر کے اس کے پاس جا کے اس کے بعد اس کی فرمائش پوری کی جاتی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا, اور ہمیشہ آپ لوگوں نے, آپ کے چینل نے میک اے وش کو بہت سپورٹ کیا ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں ہوتا ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی وش گرانٹنگ آرگنائزیشن ہے. جیسے آپ نے کہا, وہ بچے جو کرٹیکلی ایل ہوتے ہیں, کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کی جو بھی لاسٹ وش ہے یا موسٹ چیریش وش ہے اس کو یہ پوری کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا ادارہ ہے کہ آج اگر کوئی پاکستان کا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ کے صدر سے ملنا ہے تو ودن اے منتھ اٹ ول بی پاسبل. ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس 15,000 سے زیادہ ابھی تک ہم نے وشز پوری کی ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد بچوں کی آج اس دنیا میں نہیں ہے, مگر ادارے کو یہ خوشی ہے کہ دنیا سے خواہشات ہوتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی, اور بڑی یونیک ہم نے خواہشات پوری کی ہیں. ایک بچے کی خواہش تھی جان سینا جناب جو WWE کا ہے, اس سے بچے کو ملایا, ملالہ یوسفزئی سے ملایا, سلمان خان سے 3 بچے جو تھے میں لے کے گیا, اور ہم سلمان خان کے گیسٹ جناب 3 دن کے لیے تھے. اور سلمان نے مجھے یہ کہا ڈاکٹر صاحب کہ نیکسٹ ٹائم اشتیاق صاحب دعا کریں ہمارے ممالک کے حالات صحیح ہوں تو آپ کو بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ان سے یہاں پہ آؤں گا. اس کے علاوہ ایک دن کا فوجی, اب لگ رہا ہے کچھ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے سر. اب میرے خیال سے کچھ بہتر ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ کا چینج ہے, مختلف ہے. کنفرنٹریشن کی پالیسی نہیں ہے کبھی بھی میاں صاحب نے نہیں رکھی ہے. وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ٹریڈ پہ زیادہ زور دیتے ہیں, ٹریڈ اینڈ فرینڈشپ ریلیشن شپ. تو مجھے امید ہے, اور یہ دیکھیے کہ 2-4 دن میں رزلٹ آنے شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ ڈالر جو تھا, جو کنٹینیوسلی روپیز سلائڈ ہو رہا تھا, اس کے اندر کوئی 8-9 روپے کا. لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی خبریں چل رہی ہیں, 50 روپے, 60 روپے, 70 روپے, دیکھیے یہ کیا ہے سر؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے ہوا یہ کہ اس وقت دنیا میں بیکاز آف یہ رشیا اور جو وار ہوئی ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائزز کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. اب اس کے 2 طریقے ہیں کہ ہم اس کو, ابھی میں دبئی سے آیا ہوں لاسٹ ویک, وہاں پہ بھی 1 درہم 1 لیٹر کے اوپر بڑھے ہیں. اب اگر ہم پاس آن نہیں کریں گے تو ملک کو 1 ارب روپے پر ڈے کا لاس ہے. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ لاس سے آپ کو معیشت ہماری فردر ڈیٹیریٹ ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی. تو میرے خیال ہے, میں نے خط بھی اس بار شہباز صاحب سے جب بات ہوئی, میں نے کہا سر 2 جگہ کریں کہ ٹھیک ہے اگر جو پرائس مہنگے ہوئے ہیں آپ اگر اس کو پاس آن کرنا چاہتے ہیں, ساتھ میں ہماری کنزمپشن کم نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی کنزمپشن ہماری پیٹرول کی گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں سر, بالکل لوگ چلاتے رہ رہے ہیں, اس میں کمی نہیں لا رہے. ایک بار اس طرح کا جب کچھ موقع آیا تھا تو دبئی میں سائیکلیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. میں ابھی ایکسپو میں گیا ہوا تھا, دیکھ کے آیا. پہلے سائیکل کلچر تھا نہیں دبئی میں. سب دنیا کے کئی ممالک نے کیا کیا ہے کہ اگر میرے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں تو انہوں نے کہا ایک دن ایون نمبر کی گاڑی آئے گی, آپ کی پلیٹ ایون نمبر کی ہوگی, جیسے 1,
سوری 2 4 6 8 یہ اور ایک دن آڈ نمبر کی گاڑیاں نظر آئیں گی آپ کو سڑکوں کے اوپر تاکہ آدھی گاڑیاں رک جائیں. آدھی گاڑیاں آپ یقین کریں اس سے ان کا 50% کنزمپشن کم ہو گئی ہے. اچھا ہم نے یہ کیا کہ جناب جب ڈیسائیڈ کیا میرے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں میں نے کیا کیا اپنے گھر کے اندر فیملی کو کہا کہ بھائی کیونکہ دوسری گاڑی نہیں ہے میری گاڑی میں آؤ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا یہ کر دوں گا تو کنزمپشن اس سے کم ہو. لیکن سر بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہی چیزیں عمران خان کی گورنمنٹ میں بڑھتی تھیں تو آپ لوگ تنقید کرتے تھے اور اب جب آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ اس کا یہی جواز دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل. سر یہی جواز تو عمران خان بھی دیتے تھے, ان پہ تو بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ یہ صرف بہانے بازیاں ہیں اور آنے کے بعد اعلان بھی کیا شہباز شریف صاحب نے, لیکن اب میرے خیال میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں لگتا. نہیں دیکھیے 2 چیزوں کی مہنگائی ہوئی تھی پاکستان میں, ایک تو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اور دوسری چیز یہ ہو رہی تھی کہ پیٹرول کے پرائز. دیکھیے پیٹرول ایک انٹرنیشنل کموڈیٹی ہے, اس کے اندر پرائزز سے ہم پلے نہیں کر سکتے. اب ہمیں دوسری جو پرابلم آئی تھی وہ آئی تھی کہ ہم بہت زیادہ کوئی 60% ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تھی اس کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60% جب ہم نے آئل کھانے کا تیل خوردنی تیل امپورٹ کیا, دالیں کی, چینی کی, چائے کی, تو ہر چیز کے 60% پہ پرائز بڑھ گئے. اب اسٹریٹجی کیا ہو رہی ہے آپ کو سن کے یہ کل میری اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی and I don't know what formula he has. He said کہ میں روپیز کو ڈالر کے مقابلے میں انشاءاللہ 170 اور 175 پہ لے آؤں گا. تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ ہمارا روپیز جو ہے اسٹیبل ہو جائے گا, اس سے ہماری مہنگائی میں کمی آئے گی. جو مہنگائی ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبوراً مہنگائی ہوئی عمران خان کے زمانے میں, یا یہ کہ اب سر آپ اپنی مہنگائی کو تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا چیزیں, کیونکہ عمران خان کے زمانے میں بھی مہنگائی جو ہوئی وہ انکنٹرولبل مہنگائی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے یا ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے؟ دیکھیے 2 چیزیں تھیں, نااہل ان کے پاس لوگ تھے. دیکھیے ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر ایک اچھا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو آپ لے لیں, خاقان عباسی پیٹرول کی منسٹری کو جو تھے وہ اس کو ہینڈل کرتے تھے. ان کے پاس کیا ہوا کہ انہوں نے دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈ کیا, ان کی پارٹی میں نہیں تھے. اسد عمر نے اچھا پرفارم نہیں کیا, پھر ایک اور حفیظ شیخ کو لے کے آئے, اس نے پرفارم نہیں کیا. مزے کی چیز یہ دیکھیے کہ 2 دن پہلے یہ جو ان کے نئے ان کے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ واقعی میں ہماری معاشی پالیسیاں جو تھیں وہ صحیح نہیں تھی. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے یہ. سر شوکت ترین صاحب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سٹی بینک کے, دوسرا یہ تھا کہ ہمارے کنٹری مینیجر رہے, صاحب کو ٹیم اچھی نہیں ملی نمبر 1, اور دوسری چیز اگر آپ جیسے لوگ عمران خان کی ٹیم میں ہوتے تو شاید اور دوسرا یہ کیا کہ اپنا ہم 8 آورس ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ 4 آورس آپ لوگوں کو کرٹیسائز ہی کرتے رہیں, سب چور ہیں, سب ٹیکس نہیں دیتے, یہ نہیں دیتے, جیلیں بھر دوں گا, کام کرنے کے تو 4 گھنٹے ہی رہ جائیں گے, 4 گھنٹے رہ جائیں گے. آپ دیکھیں شہباز شریف کو آپ نے سنا 4 دن میں اس نے کوئی بات کی ہو؟ سر میں لاہور میں اور پنجاب میں ان کو دیکھتا رہا ہوں کام کرتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جس ٹینیور میں وہ لاہور کے جو سی ایم تھے, مجھے پتا ہے سر میرا لاہور بہت آنا جانا رہتا تھا. حالت دیکھیں جو حالت جو چینجز ہوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کوئی انکار نہیں ہے. آپ کسی بھی لاہوری سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کیا کام ہوتے تھے اور اب بزدار کو لے کے آئے تھے. ڈو یو تھنک اینی کمپیریزن تھا؟ یہی جو نااہل لوگوں کا میں آپ سے کہتا ہوں. جی بالکل. اچھا سر ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں رمضان کے حوالے. میرا میسج یہ ہے کیونکھ آپ نے میک اے وش کا ذکر کیا ہے, یہ ادارہ یہ ہے کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے www.makeawish.org.pk. اس میں کئی ایسے بچوں کی خواہشات ہیں, اگر آپ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیں جو خواہشات وہ انتظار موجود ہیں تو پولیس اڈاپٹ کریں, نمبر 1 چیز. اور دوسری اگر کوئی بچہ کوئی فیملی اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں اور والنٹیئر کے اندر بھی وہ حصہ لینا چاہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس چیز کی. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آپ کی اور آپ کی چینل کی سپورٹ کو. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, کچھ گفٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اب جاتے جاتے ہم درخواست کریں گے سیدہ کوثر علی سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جزاک اللہ. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا
सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे खुदा की कसम को मौजूद पाया खुदा की कसम उनको मौजूद पाया जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और आज हम इस अपने सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं पीट्स कार्डियोलॉजी पे, यानी बच्चों में दिल की जो अमराज होते हैं उनके हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा खान साहिबा, और जिन्हें हम एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। उससे हमारे साथ इससे पिछले सेगमेंट में भी मौजूद थी। इसके अलावा हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद हैं। इनसे हम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत भी हासिल करेंगे, और साथ साथ सईदा कौसर अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साजिदा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो दिल के अमराज हैं, कौन कौन से दिल के अमराज बच्चों में मौरूसी तौर पे हो सकते हैं, यानी पैदाइशी तौर पे नक़ाइस क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हम इनके कहेंगे, लेकिन इनमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के ही डिजीज़ होती हैं, जिनमें अगर मैं इस तरह बताऊं कि अगर हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं तो 2 ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं और 2 नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं। अगर 2 ऊपर वाले चैम्बर्स में सुराख हो, जो आम तौर पे कहते हैं कि दिल में सुराख है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD जिसे कहा जाता है। बिल्कुल। और अगर नीचे वाले 2 चैम्बर्स में सुराख हो तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पेटेंट फोरामेन ओवेल, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और 2-3 तरह के इस तरह के भी होते हैं कि अगर जो आर्टरी या शरियान हम जिसे बोलें, जो राइट वेंट्रिकल से निकलना होता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल निकलनी होती है वो राइट से निकलती है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं जो साइटस इन्वर्सस भी है। बिल्कुल, साइटस इन्वर्सस, हाथ सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ की जगह सीधे हाथ पे दिल होता है। बिल्कुल, डेक्स्ट्रोकार्डिया, साइटस इन्वर्सस, ये सारी चीजें होती हैं डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये तमाम चीजें जो कि मौरूसी तौर पे होती हैं। इसके अलावा क्या बच्चों को एक्वायर्ड डिजीजेस भी हो सकती हैं, यानी अगर मौरूसी ना हो तो क्या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दिल की बीमारियां खुद से भी पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल, एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, जिसमें हम रोमैटिक हार्ट डिजीज का बिल्कुल, जिसमें वेल्व लीक्स होती हैं, और उसके कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। बिल्कुल, कार्डियोमायोपैथी भी होती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें। कार्डियोमेगाली भी हो सकती है, यानी दिल का बढ़ जाना, दिल का बड़ा हो जाना। कार्डियोमायोपैथी कहते हैं नाज़रीन के अगर दिल के पट्टे जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए, तो वो कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो बच्चों को दिल में सुराख, अब हम तो दिल में सुराख कह देते हैं ना, अब चाहे वो दिल के ऊपर वाले हिस्से में कोई डिफेक्ट हो या नीचे वाले हिस्से में डिफेक्ट हो, हम दिल का सुराख बोल देते हैं। क्या अलामात होती हैं इसकी बच्चों में? बिल्कुल, 2 अलामातें होती हैं। एक अगर हम देखें तो साइनोटिक हार्ट डिजीज में आती हैं, और एक एसाइनोटिक डिजीज में बिल्कुल आती हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नीलापन के दौरा जिसे हम कहते हैं, तो वो साइनोसिस के साथ आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आते हैं, जैसे सांस में दुश्वारी होना, सीने की तकलीफ होना, जिस्म की सूजन, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइनोटिक में आती हैं। एसाइनोटिक में टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, सांस में दुश्वारी का होना, बॉडी स्वेलिंग, दिल का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें एसाइनोटिक में आती हैं। तो ये सारी सिम्टम्स के साथ हमारे साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। इन सारे सिम्टम्स के साथ बच्चे पैदा हो सकते हैं। इलाज क्या इनका सिर्फ सर्जरी है या मेडिसिन के जरिए? नहीं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी है और सर्जरीज भी हैं, डिपेंड करता है। अब जैसे हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम जाते हैं, पहले एको पे जाते हैं, फिर हम एंजियोग्राफीज पे जाते हैं, फिर हम उसमें प्रेशर्स चेक करते हैं, फिर डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं कि आइदर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इनऑपरेबल होते हैं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे ऑपरेट भी नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है या बैरून मुल्क भी जाना पड़ता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एक्टोपिया कॉर्डिस, कुछ TAPVR टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उनमें हमें बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है। आप बेसिकली क्या काम अंजाम देती हैं? आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं? पीड्स कार्डियोलॉजी में क्लिनिकल फेलो एज क्लिनिकल फेलो। अच्छा, आप यानी
جو بچوں کے یہ جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بالکل. کیا بچوں کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل چھوٹے بلڈ بچوں؟ پریشرز بھی ہو سکتا ہے بچوں کو لیکن اچھا. ان میں ہاں بالکل یہ چیزوں میں ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے بلڈ پریشر. اور بچوں کا بلڈ پریشر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ دوائیں دینی پڑتی ہیں بالکل بڑوں کو؟ بالکل میڈیسنس پہ بھی رکھتے ہیں انفیوژنس پہ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. کڈنی پرابلم بھی بچوں کو ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے یا؟ بالکل کڈنی پرابلم اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ 10 مطلب اس کی کڈنی پرابلم بھی ہو سکتی ہے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ہیمیچوریا بھی ہو سکتا ہے پھر ہم فردر اور کڈنی کی کمپلیکیشنز میں چلے جاتے ہیں اگر وہ کنٹرولبل نہ ہو تو. کنٹرولبل نہ ہو تو. مجھے بتائیے گا کہ بچوں میں یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی یا دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کس عمر میں سب سے زیادہ کامن ہیں یہ؟ کس عمر میں؟ بالکل یہ تو کنجنائٹل ہی ہوتی ہیں جو بائی برتھ بھی پریزنٹ کر سکتی ہیں اور کچھ ہمارے تو معاشرے میں کوئی اویئرنیس اتنی زیادہ ہے نہیں کہ کچھ بہت دیر میں لے کر آتے ہیں لوگ کہ نیلا پن ہو رہا تھا اور دکھایا نہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر نے بولا تھا سوراخ ہے پھر دکھایا نہیں لاس ٹو فالو اپ ہو گئے وہ بعد میں آتے ہیں بہت 13 میں آ رہے ہوتے ہیں 14 میں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے کہ بہت کمپلیکیٹ کر جاتا ہے کیس. تو یہ ہے کہ ارلی اگر ڈائگنوز ہو جائے اور ارلی ہم دیکھ لیں تو وہ ٹائملی مینیج ہو سکتی ہے. بائی برتھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. اچھا. اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک کو ہم اب کہتے ہیں بہت کم ایج میں ہونے لگا ہے. لویسٹ ایج کیا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی سب سے کم؟ اسکیمیا تو زیادہ تر ایڈلٹس میں ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نا ایج کم ہوتی جا رہی ہے اب. پہلے 20 سال کی عمر میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے اب 20 سال کے بچوں میں پایا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے لیکن بہت 20-30% 20-30% کم ہے کم ہے لیکن زیادہ ایج میں زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ جو آپ نے بتایا ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹس اور وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹس جو ہیں یا ہم اسے ایک فیلوز ٹیٹرالوجی بھی تو ہوتی ہے نا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹاف کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹاف یہ ہوتا ہے کہ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو آپ کی رائٹ وینٹریکل سے پلمونری آرٹری جاری ہوتی ہے وہ بالکل بلاک ہو جاتی ہے اسٹینوزڈ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بالکل شنٹنگ نہیں جو آپ کا لیفٹ سائڈ سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے جو آپ کا لنگز میں جانا ہوتا ہے بالکل صاف ہونے کے لیے خون وہ واپس آنا ہوتا ہے وہ بلاک ہوتا ہے. تو وہ خون صاف نہیں ہوتا وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جس کی وجہ سے ہمارے پاس سائنوسس جیسے ایلیمنٹ آتا ہے سائنوٹک اسپیل آتا ہے جسے کہتے ہیں کہ دل کا جھٹکا. اس میں بالکل آپ کا سنکپی ہو سکتی ہے چیسٹ پین ہو سکتا ہے پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے سیچوریشن اس میں 80s 70s میں جاری ہوتی ہے گر جاتی ہے بالکل سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز میں. اچھا. اور اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے ایسی صورتحال جس میں کہ آپ کو لگے کہ یہ نیلا پڑنے والا بچہ اگر اس کو زور سے ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے اس میں بٹھایا جائے اسکویٹنگ پوزیشن تو اس سے یہ ہے کہ چونکہ اس کے جسم کا بلڈ اس کے دل کی طرف جاتا ہے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ یہ ہوتا ہے جیسے بچہ سائنوٹک اسپیل کے ساتھ آتا ہے تو آپ پراپر اسے آکسیجن مینٹین کرتے ہیں آئی وی لائن مینٹین کرتے ہیں اسے فلوئڈز دیتے ہیں بائی کاربز دیتے ہیں اور اسکویٹنگ پوزیشن پہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کا سسٹمک ویسکولر ریزسٹنس آپ کو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ آپ کا شنٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم فردر دیکھتے ہیں اس میں ہم جو مینجمنٹ میں آتا ہے اس میں ہم ٹیمپریری طور پہ ایک شنٹ بناتے ہیں جو بائی پاس کرتا ہے تاکہ اس کی شنٹنگ ہو سکے. پھر ہم فردر جا کے ہم ٹوٹل کریکشن پہ بھی جاتے ہیں اس میں. پھر جا سکتے ہیں. کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ بالکل میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ نیلا پڑ رہا ہے یا اس کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے یا اس کو پیلپیٹیشنز ہو رہی ہیں یا اس کی سینے کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو بالکل اس کو کریکٹ کریں اور اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں لازمی اور اس کو بالکل نیگلیکٹ نہ کریں تاکہ وہ چیز ٹائملی مینیج ہو سکے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجدہ آپ تشریف لائیں بہت اچھا لگا. ناظرین اب ہم درخواست کرنا چاہیں گے جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اسی کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے یہ کائنات آپ کی
غلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو بلند سے بلند تر مقام ہے مقام ہے بلند سے بلند تر مقام ہے مقام ہے چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو سنو شہ امم کا یہ پیام ہے پیام ہے سنو شہ امم کا یہ پیام ہے پیام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ ہم یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد جو ہے نا وہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے, اس طرف بھی جائیں گے. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم.